بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ دیکھیں پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. بھائی بریک یور آؤٹ فٹ کاسٹ. بھائی کمنٹ میں گالیاں پڑیں گی. بھائی کیوں گالیاں پڑیں گی؟ آپ سچ بولو تو کون گالی دے گا؟ اوکے پوچھو. اپنے شوز کے بارے میں بتائیں، کس برانڈ کے ہیں؟ شوز یہ فری میں پروموشن کروا رہے ہو. بتا دو نیا کچھ. ایل وی ایلوی سے بڑا پیار ہے آپ کو. کتنے کے یہ 4500 درہم. روپیز میں بتاؤ یار. روپیز ہو گئے 3.5 لاکھ. 3.5 لاکھ. اور اس کے بعد آپ کے بیلٹ آ گیا. بیلٹ کتنے کا ہے؟ کس برانڈ کا ہے؟ بیلٹ گچی. نیچے ایلوی اوپر گچی. ہاں جی یہ کتنے کا ہے؟ یہ ہے 2100 درہم. روپیز میں بتاؤ نا بڑے بھائی. روپیز ہو گئے 1,60,70,000 روپیز. اوکے تو کوٹ بڑا آپ کا چمک رہا ہے، تو کوٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کسی برانڈ کا نہیں ہے، اسپیشل کسٹمائز فرام مائی ٹیلر. تو چھوٹے بھائی آپ کا بیگ، یہ بیگ کون سے برانڈ کا ہے؟ آپ کے سامنے یار کون سے برانڈ کا آپ بتاؤ. مجھے تو پتا ہے گچی کا، پر اس کے پرائس کیا ہو سکتے ہیں؟ اراؤنڈ 5000. 5,000. اس کی پرائس تو آپ نے بتائی نہیں. اس کی پرائس تو بتاؤ. یہ آئی تھنک 2,500 درہم کا ہے. نہیں روپیز میں کتنا بنتا ہے؟ روپیز میں ہو گیا 2 لاکھ. 2 لاکھ. ابھی آپ نے سب سے ایکسپینسو کیا پہنا ہوا ہے؟ ایکسپینسو میری واچ. واچ. یہ ہے بھائی. بھائی میری واچ کدھر ہے؟ آپ کی پتہ نہیں کتنا، میری یہ ہے یار. تو اس Newt کے ہے. پرائس کیا ہے واچ کے؟ یار یہ ہے رولیکس اور یہ $50,000. تو روپیز میں کتنا بنتا ہے؟ 1,40,00,000 کتنا ہو گیا؟ 1,40,00,000. تو بھی اس ٹائم آپ کے بیگ میں سب سے ایکسپینسو چیز کیا ہے؟ بیگ میں برو نہیں آئی فون تو نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. بیگ میں تو بہت کچھ ہے، لیکن اگر ایکسپینسو کی بات کریں نا تو میری G63 کی ہے. کتنے کی ہوگی ہے؟ 1.2 ملین درہم کی ہوگی. 1.2 ملین. G63. G63 ہاں 1.2 ملین. تو یہ 1.2 ملین درہم یہ روپیز میں کتنے بنتے ہیں؟ روپیز میں ہو گئے 8 کروڑ. نہیں 8 کروڑ نہیں 9.5 کروڑ. 9.5 کروڑ. آپ کے پاس تو اور بھی بہت ایکسپینسو گاڑیاں ہیں، تو اس کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ ایکسپینسو تو وہ ہیں، رولز رائز ہے، لیمبورگینی ہے، ساری ہیں. لیکن ابھی آپ نے بولا بیگ میں کیا؟ بیگ میں G63 ہے. تو پلیز ابھی کمنٹ میں گالیاں نہیں پڑوانا یار. سچ بولا ہے آپ نے، تو گالیاں کیوں پڑے گی؟ تو جی آپ نے ان کی باتیں سنی، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ سمجھے کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہو یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے. جس کے پاس دنیا زیادہ ہو وہ آزمائش میں مبتلا ہے. اس سے اس کے متعلق سوال جواب ہوگا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں احساسی کمتری کا شکار نہیں ہونا. بس ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے، اور اس طرح لوگوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے مزید دعا گو رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو یہ ہے کہ آدمی حسد نہ کرے. اور اس طرح صاحب مال کو چاہیے کہ وہ مال کا حق ادا کرے، کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کا جو حق ہے وہ ادا کرتے رہے اور غریبوں کے اوپر خرچ کرتے رہے. تو یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ احساسی کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، اور ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے. ایک تو کسی سے حسد نہیں کریں گے، اور اسی طرح یہ جو ہمارے پاس ہے اس پر ہم شکر ادا کریں گے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہاں پر اپنے آپ کو احساسی کمتری سے محفوظ رکھیں، اور اس طرح صاحب مال کو چاہیے کہ وہ مال کا حق ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.